بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ B۔ ہم کورس نمبر 2 میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں شروع کے، جن کو ہم 5 انگلیوں پر اشارات کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا صفحہ، جس کے اشارات ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، یا آگ بارش دعوت چیلنج، آگ بارش دعوت چیلنج۔ علم۔ تو ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی آگ کے ذریعے، وہ منافقین جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں ان منافقین کی مثال ہے جن کے لوٹنے کا امکان ہے، واللہ اعلم۔ تو اس مثال میں ہے اندھیری رات میں بارش ہو، ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک ہو، یہ مثال ہے۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، یہ باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو یاد رکھیے، اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ 3 5 3 3 1، اوسط پھر بھی الحمدللہ وہ بنتا ہے 3۔ تو اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا جیسے بارش ہو آسمان سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ او یعنی یا، او کصیب من السماء، کا یعنی جیسے، صیب یعنی بارش۔ یاد رکھیے، ایک ایکسٹرا چیز یاد کریں گے آپ، اچھا رہے گا، اردو کے لفظ بھی اس کے اندر ہیں، صیبا نافعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو کہتے اللہم، اے اللہ، یہ تو جانتے ہیں آپ، صیبا بارش، نافعا نفع والی، اے اللہ نفع والی بارش برسا۔ تو آپ صبح شام دیکھتے ہیں بارش کو، یا جب بھی دیکھتے ہوں سیزن میں، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم صیبا نافعا۔ صیب کا مطلب ہے بارش۔ صیب من السماء، بارش آسمان سے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کی، ترجمہ کیجئے۔ کصیب جیسے بارش، من السماء آسمان سے، کصیب من السماء جیسے بارش آسمان سے۔ علم۔ فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، اس سے پہلے گیا وترکہم فی ظلمات، چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، تو یہی ظلمات یعنی اندھیرے، فیہ ظلمات یعنی بارش، ایسی بارش جس میں اندھیرے ہوں۔ ورعد وبرق، رعد، اس کے لیے بھی ہم لنک آپ کو دے رہے ہیں، ایک چین لنک دے رہے ہیں۔ قرآن کی 13ویں سورت کا نام ہے الرعد، اور اس میں زبردست بات کی گئی ہے، یسبح الرعد بحمدہ۔ رعد کا مطلب ہے گرج، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبیح کرتا ہے گرج۔ اردو میں رعد جو ہے نا مؤنث ہے، تسبیح کرتی ہے بولیں گے، بحمدی اس کے حمد کے ساتھ جو بھی زبردست گرج سنیں آپ آسمان میں، تو یاد رکھیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وبرق، بجلی، اردو کا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بجلی گرتی ہے، تو برق کا مطلب بجلی یعنی چمک۔ تو پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کی، ترجمہ کیجئے۔ ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، ورعد وبرق اور گرج اور چمک۔ علم۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ یاد رکھیے، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، اصابع انگلیاں، اصابعہم ان کی انگلیاں، اور آذان کہتے ہیں کانوں کو، آذانہم ان کے کانوں کو۔ تو اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ جیسے بارش کی مثال ہے، اندھیرا ہے، یہ سب آپ کو یاد آ گیا،
تو اصابعہم فی آذانہم، یہ تینوں کو یاد رکھ لیجئے، اور اس طرح ایکشن سے اگر آپ یاد رکھیں تو اور اچھا یاد ہوگا. اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں ان کے کانوں میں. تو ترجمہ کیجئے اصابعہم اپنی انگلیاں، یعنی ان کی اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں. پھر سے اصابعہم فی آذانہم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. علم. اور آپ کو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ بولیں ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں تیز، بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی. گویا آپ سے وہ بہت قریب ہو، نزدیکی گرنے والی اور آپ کو ڈرا دے، وہ ہے صواعق. کڑاکے، کڑک کی جمع ہے، کڑاکے کی وجہ سے. حذر الموت، حذر کہتے ہیں ڈر، موت یعنی موت، حذر الموت موت کا ڈر، یعنی بس ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. وہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط یعنی گھیرے ہوئے. اردو کا لفظ ہے احاطہ کرنا، احاطہ اسی سے نکلا ہے. محیط یعنی اللہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے بالکافرین، کافروں کو. تو پہلے ہم حذر الموت کا پریکٹس کرتے ہیں. حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. علم. اور واللہ محیط بالکافرین، اس کو ہم ایک فقرے کے طور پہ یاد کریں گے. ترجمہ کیجئے واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. علم. تو اب ہم لیتے ہیں اس کا پیغام، لیکن پھر ہم یہ کہیں تصور کے لیے آپ یہاں پڑھتے ہوئے قرآن میں اگر آپ تصور اچھی طرح کر سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بھی تصور کر سکتے ہیں، کھلی رکھ کے بھی تصور کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. لیکن تصور ضرور کیجئے. مثلا آپ کسی جنگل میں ہوں، رات میں ہوں، یا بیابان میں ہوں، ریگستان میں ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بجلی سامنے گر رہی ہے، کڑاکے ہو رہے ہوں. تو یہ سین کو آپ یاد رکھیں گے تو مثال اچھی ذہن میں بیٹھ جائے گی. یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو چندھیانے کی روشنی کے ساتھ آ رہی ہو، آواز اتنی تیز ہو کہ کانوں میں انگلیاں رکھنا پڑے، ایسا لگے کہ مر جائیں گے ڈر سے اوپر گرے تو یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت وہ ہے تاریکی، گرج اور چمک اور کڑاکے. منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے. واللہ محیط بالکافرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. او یا کصیب، جیسے بارش آسمان سے، کصیب جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق اور گرج اور چمک ہو. تو جیسے بارش، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو. علم. چلیے یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اصابعہم فی آذانہم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق، کڑاکے کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے یا کڑاکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. علم. واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو. علم. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکادو کا مطلب ہے قریب ہے کہ، اس کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، آگے ایڈوانس میں سیکھیں گے آپ۔ یکادو قریب ہے کہ، البرق ابھی دیکھا ہم نے بجلی یا چمک، یخطفو اچک لے، یخطفو اچک لے، اس کو پورا ایک فقرے کے طور پر یاد رکھیں گے ہم۔ ترجمہ کیجئے، یکادو قریب ہے کہ، البرق بجلی، یخطفو اچک لے، یکاد البرق یخطفو قریب ہے کہ بجلی اچک لے۔ علم ابصارہم ان کی آنکھوں کو، اردو لنک بصیرت بصارت سمع بصر، اس سے پہلے بھی دیکھا ہم نے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی انہیں اندھا کر دے۔ کلما یعنی جب بھی، کلما جب بھی، ولما اور جب، کلما جب بھی، اضاء چمکا روشن کیا، لہم ان کے لیے، یعنی یہاں پر چونکہ بجلی، برق کا ترجمہ بجلی ہے اس لیے چمکتی ہے کہیں گے ہم، لیکن اضاء مذکر ہے، اضاءت مؤنث ہے، تو یہ قریب ہے کہ بجلی اچکلے ان کی آنکھوں کو جب بھی وہ چمکتا ہے ان پر، ایسا مطلب ہوگا۔ بہرحال اضاء چمکتی ہے، اردو روانی کے حساب سے ہم کریں گے ترجمہ، تو ترجمہ کیجئے، کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، علم تو جب بھی چمکے ان پر، لہم ان پر، مشو فیہ، مشو یعنی چلے، مشو یعنی چلے، فیہ اس میں، یعنی وہ چلنے لگتے ہیں جب بھی چمکتی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اظلم، اظلم یعنی اندھیرا چھا گیا، مگر اذا کے بعد ماضی ہے تو مضارع ہوگا نا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلم وہی ظلمات سے ہے، اس سے پہلے دیکھا آپ نے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ فَأَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٍ، شب کی ظلمتیں، تو وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چلیے اس کا پریکٹس کریے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علم قامو، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ان پر جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قامو کھڑے ہو جاتے ہیں، قام کھڑا ہوا، قامت وہ کھڑی ہوئی، عربی میں قد قامت جو ہے اسی سے، قد قامت الصلاۃ، اردو میں قائم قیام اسی سے، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لو کا مطلب ہے اگر، لو کا مطلب ہے اگر، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ترجمہ کیجئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، علم لذهب، لا یعنی ضرور، ذهب بھی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ذهب یعنی وہ گیا، ذهب بھی چھین لیا، لذهب لا یعنی ضرور، لا کا مطلب ہے ضرور، لا کر دیں گے تو نہیں ہو جائے گا، لام الف لا نہیں، لا کا مطلب ضرور، لذهب تو ضرور چھین لیتا، ذهب بھی، سمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، شیء کا مطلب ہے چیز، اردو میں بھی ہے شیء، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ کیا میسج ہے یہاں پر؟ آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، وہ اسلام پر اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، اور جب کسی سخت آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو، کوئی قربانی دینا ہو تو وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو چھین لیتا ان کی سماعت کو، بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دینا چاہتا ہے۔ کیوں مہلت دینا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دیکھنے کی، سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ چلیے ترجمہ کیجئے، یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، علم کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو فیہ چلنے لگتے ہیں اس میں،
اس کی روشنی میں، اس میں یعنی اس کی روشنی میں، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. علم. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. علم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَذَهَبَ بِهِ تو ضرور چھین لیتا سمعہم و ابصارہم ان کی سماعت کو و ان کی بصارت کو. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. علم. اب ہم لیتے ہیں اسباق دعا اور پلان کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مثال دی کس کی؟ گرج کی، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش کی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور پھر صواعق بھی اس کے اندر ہے. تو منافقین جو ہے کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، ان کو لگتا ہے کہ ہم مری جائیں گے. اور آگے جو کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا آگے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، ابھی نہیں چھینا اس نے. تو ان اسباق کو بتائیے. علم. تو یہ جب ہم نے دیکھ لیا اسباق کو تو ہم دعا کر سکتے ہیں، مثلا کئی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق دیجیے. احتساب کریں ہم اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں، اسلام کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال کو. سما کی جمع سماوات، اسی طرح ظلمات، ظلمتن کی جمع ظلمات ہے، اندھیرا اندھیرے. اسی طرح اصابع انگلیاں، اصبع سنگولر ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن اصبع اصابع. ٹھیک ہے، تو چلیے جمع بولیے. سما سماوات، ظلمتن ظلمات، اصبع اصابع، پھر سے سما سماوات، ظلمتن ظلمات، اصبع اصابع. علم. کچھ اور آذان، آذان یعنی کان. صاعقہ سنگولر، صاعقہ یعنی کڑک، جمع ہے کڑاکے جیسے صواعق. اور ابصار، بصر کی جمع ابصار. ٹھیک ہے، اور آخری میں شیء اس کی جمع ہے اشیاء، وہ تو اردو کے لفظ ہیں. تو جمع بتائیے. اذن آذان، صاعقہ صواعق، بصر ابصار، پھر سے اذن آذان صاعقہ صواعق بصر ابصار، شیء اشیاء. علم. اب ہم لیتے ہیں افعال کو. افعال بھی بہت ہے اس میں. یجعلون، اشارہ کیجئے، یجعلون یہ تو آپ نے کورس 1 میں کیا ہے. دوسرا ہے حذر، حذر الموت. حذر یعنی ڈر، تو وہ ڈرا ہوگا حذیرہ، حذیرہ وہ ڈرا حذیرہ. حذر یعنی ڈر ہے. میرے بات، حذیرہ یحذر احذر، حذیرہ یحذر احذر. حاذر محذور حذر، حاذر محذور حذر. میرے ساتھ، حذیرہ یحذر احذر، حاذر محذور حذر. علم. نیکسٹ ہے یخطف، یہ بھی خطیفہ سمیعہ کے جیسا ہے، حذیرہ سمیعہ کے ویسا ہے. خطیفہ یعنی اس نے اچک لیا. میرے بعد، خطیفہ یخطف اخطف، خطیفہ یخطف اخطف. خاطف مخطوف خطف، خاطف مخطوف خطف. میرے ساتھ، خطیفہ یخطف اخطف، خاطف مخطوف خطف. علم. اس کے بعد ہے ذہبہ. ذہبہ یعنی وہ گیا، یہ ان سے پہلے بھی ہم نے سیکھا تھا. میرے بعد ایک بار دہرائیے. ذہبہ یذہب اذہب، ذہب یذہب اذہب. ذاہب ڈیش ذہاب، ذاہب ڈیش ذہاب. علم. آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال جن کے بیچ میں یا شروع میں آخر میں حرف کمزور ہے. جیسے موت، موت کا اشارہ موت، وہ مر گیا ماتا. میرے بات دہرائیے. ماتا یموت مت، ماتا یموت مت. میت ڈیش موت، میت ڈیش موت. میرے ساتھ، ماتا یموت مت، میت ڈیش موت. علم. مشو، مشو وہ چلے، سنگولر ہوگا وہ چلا، مشا. ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے. مشا یمشی امشی،
مشا یمشی امشی، جیسے ہدا یہدی اہدی ہے. ماشن ڈیش مشی، ماشن ڈیش مشی، میرے ساتھ مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشی. علی. نیکسٹ ہے قامو. قامو جیسے قالو، یہ تو آپ نے کیا ہوم ورک میں بھی. میرے بعد ایک بار قام یقوم قم، قام یقوم قم. قائم ڈیش قیام، قائم ڈیش قیام. علم. تو الحمدللہ آگے ہم بس یہ کہیں گے کہ ساتھ ہوم ورک کو یاد رکھیے، ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن سے پڑھیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.